یک زمانے میں ایک سلطنت میں جہاں سورج زمرد کے کھیتوں پر ہمیشہ سنہری چمکتا تھا، وہاں ایلیرا نامی ایک نوجوان عورت رہتی تھی۔ ملک کی اعلیٰ نسل کی شہزادیوں کے برعکس ایلیرا ایک عاجز نامبائی کی بیٹی تھی، اس کے ہاتھ ریشم کی بجائے آٹا گوندھنے سے زیادہ واقف تھے۔ اس کے باوجود اس سے ناواقف قسمت نے اسے اس کہانی سے کہیں زیادہ بڑی کہانی میں باندھا تھا جو اس نے اپنے والد کی پرانی کتابوں کے گھسے ہوئے صفحات میں کبھی نہیں پڑھی تھی۔ ایک شام ایک کمزور بوڑھی عورت بیکری بند ہونے سے ذرا پہلے داخل ہوئی۔ وہ پھٹے ہوئے لباس میں ملبوس تھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے جب اس نے ایک روٹی کے لیے تانبے کا ایک سکہ پیش کیا۔ اگرچہ اس کے والد کاروبار کے بارے میں بڑبڑاتے تھے، لیکن ایلیرا کو اس عورت پر ترس آیا اور اسے بغیر کسی معاوضے کے ایک تازہ روٹی دے دی۔ ایلیرا کے ہاتھ پکڑتے ہی بوڑھی عورت کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ عورت نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، تمہاری طرح کی مہربانی کبھی بھی بے بدل نہیں ہونی چاہیے۔ اس رات ایلیرا نے ایک گہرے جنگل کا خواب دیکھا جو اس سے کہیں زیادہ گہرا تھا، جہاں چاندی کا دھند ہوا سے چمٹا ہوا تھا اور ایک سرگوشی والی آواز نے اس کا نام پکارا۔ جب وہ بیدار ہوئی تو اس نے کچھ حیران کن پایا۔ اس کے بستر کے پاس شیشے کے چپلوں کا ایک نازک جوڑا پڑا تھا جو ایک سادہ نامبائی کی بیٹی کے لیے بہت اچھا تھا۔ الجھن کے باوجود مجبور اس نے انہیں اپنے پیروں پر پھسلایا اور فوراً ہی اس کا ماحول پگھل گیا، اس کی جگہ اس کے خواب سے جنگل نے لے لی۔ ایلیرا نے ہانپتے ہوئے خود کو ایک ایسے راستے پر کھڑا پایا جو صرف فائر فلائز کی خوفناک چمک سے روشن تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کا ایک قدیم قلعہ کھلتا، انگور کی بیلیں زمرد کے سانپوں کی طرح اس کے ٹوٹتے ہوئے میناروں کے گرد لپٹی ہوئی تھیں۔ کسی اور راستے کے بغیر وہ اندر داخل ہوئی، اس کے قدم سنگ مرمر کے عظیم فرش پر خاموش تھے۔ تخت کا کمرہ خالی کھڑا تھا سوائے ایک بڑے آئینے کے، اس کا فریم پیچیدہ گلابوں اور کانٹے دار بیلوں سے کندا تھا۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچی، آئینہ چمکا جو اس کا عکس نہیں بلکہ ایک نوجوان کی تصویر ہے، اس کی سیاہ آنکھیں غم سے بھری ہوئی تھیں۔ میری مدد کرو، اس کی آواز گونجی۔ جادوگر نے مجھے قید کر رکھا ہے۔ ایلیرا کا دل دھڑکا۔ بادشاہی کی کہانیوں میں ایک جادوگرنی کی بات کی گئی تھی جس نے ایک بار ایک شہزادے پر اس کے ظلم کے لیے لعنت بھیجی تھی اور اسے اپنے ہی غم میں بند کر دیا تھا۔ پھر بھی کہانیوں میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ شہزادہ بہت پہلے غائب ہو گیا تھا۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ایلیرا نے پوچھا۔ آئینے میں تصویر ہل گئی۔ محل کے نیچے بھولبلیا کے دل میں گلاب کو تلاش کریں۔ صرف اس میں لعنت کو توڑنے کی طاقت ہے۔ پرعزم ایلیرا نے قلعے کی گہرائی میں قدم رکھا اور جلد ہی زیر زمین جانے والی ایک سرپل سیڑھی دریافت کی۔ جیسے ہی وہ اتری ہوا جادو سے بھاری ہوتی گئی اور دیواریں مائع سائے کی طرح چمکنے لگیں۔ وہ ایک وسیع بھولبلیا میں ابھری، اس کے باڑے ناممکن طور پر اونچے اور جانداروں کی طرح بدلتے رہے۔ راستہ لامتناہی طور پر مڑا، لیکن ایک ہلکی سی چمک نے اس کی رہنمائی کی۔ ایک واحد چمکدار گلاب بھولبلیا کے مرکز میں کھڑا تھا جو ایک کرسٹل گنبد میں بند تھا۔ جیسے ہی وہ اس کی طرف بڑھی، اس کے پیچھے ایک آواز آئی، آپ کو لگتا ہے کہ اب جو صحیح طریقے سے کیا گیا تھا اسے کال عدم کر سکتے ہیں؟ جادوگر سائے سے ابھری، اس کے چاندی کے بال دھند کی طرح بہہ رہے ہیں، اس کی آنکھیں طاقت سے چمک رہی ہے۔ شہزادہ صرف ظالم نہیں تھا، اس نے جادو چرایا جو اس کا نہیں تھا۔ اسے قیمت ادا کرنی ہوگی۔ ایلیرا ہچکچا، اس کا ہاتھ گلاب پر منڈلا رہا تھا، لیکن اس نے کافی نقصان اٹھایا ہے۔ کوئی اور راستہ بھی ہونا چاہیے۔ جادوگرنی نے اس کا مطالعہ کیا اور ایک لمحے کے لیے ان کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ پھر وہ سسکی، صرف اس صورت میں جب اس سے زیادہ پاکیزہ دل اس کی قسمت میں حصہ لینے کا انتخاب کرے تو اسے آزاد کیا جا سکتا ہے۔ کیا اب ایک نامبائی کی بیٹی یہ خطرہ مول لیں گی؟ ایلیرا نے سختی سے نگل لیا۔ وہ بمشکل اس شہزادے کو جانتی تھی، صرف خوفناک رنگوں میں رنگی ہوئی کہانی۔ لیکن اس کی آنکھوں میں، اس کی آواز میں کچھ، اسے ندامت تڑپ نظر آئی۔ اس کے پاس اسے دوسرا موقع دینے کی طاقت تھی۔ ثابت قدم ہاتھوں سے اس نے گلاب کو نوچ لیا۔ ایک شاندار روشنی پھوٹ پڑی اور جب یہ صاف ہو گئی، بھولبلیا ختم ہو گئی، قلعہ اپنی سابقہ شان میں بحال ہو گیا۔ اس کے سامنے شہزادہ کھڑا تھا، گوشت اور خون، آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھیں۔ آپ میرے لیے ایسا کیوں کریں گے؟ اس نے پوچھا۔
ایلیرا مسکرائی، اس کے ہاتھ ابھی تک گلاب کو پکڑے ہوئے تھے، کیونکہ کوئی بھی کہانی امید کے بغیر ختم نہیں ہونی چاہیے۔ جادوگرنی دور سے دیکھ رہی تھی، ہوا میں غائب ہونے سے پہلے محض سر ہلایا۔ اور اسی طرح ایک نابائی کی بیٹی اور ایک بار ملون شہزادے نے اپنی پریوں کی کہانی دوبارہ لکھی، ایک سزا کے بارے میں نہیں بلکہ چھٹکارے اور محبت کے بارے میں۔